السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے خاموشی توڑ دی ہے، بیانیے کا ابہام ختم کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ سوال اٹھا کر کئی سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کراچی میں، اور اس جلسے میں نواز شریف نے خطاب کیا، شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، میاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا، باقی پی ڈی ایم کے قائدین نے خطاب کیا۔ یہ جلسہ پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے بعد کراچی میں پہلا جلسہ تھا، بھرپور جلسہ، شرکت بہت زیادہ تھی۔ وہ جو خواتین والا معاملہ تھا وہ وہیں کا وہیں رہا کہ خواتین کی شرکت نہیں تھی جلسے میں، خواتین انکلوڈ خالی پڑا ہوا تھا، لیکن بہرحال جلسے میں جو عوام لوگوں کی شرکت تھی وہ بھرپور تھی، اور زیادہ تر شرکت جو ہے حاوی رہا جلسے پہ جمعیت علماء اسلام کا کراؤڈ، ان کے ہی جھنڈے تھے۔ مسلم لیگ نون، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون وہاں پر خود اختلافات کا شکار تھی، تو لہٰذا مسلم لیگ نون کی شرکت اتنی نہیں ہونی تھی اور نظر نہیں آئی۔ چند جھنڈے مسلم لیگ نون کے نظر آئے، اور مفتاح اسماعیل صاحب پھر اسٹیج پر آ گئے شہباز شریف صاحب کے پاس۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو ہوٹل پر بلایا تھا تو ان کے گلے شکوے ختم کیے، تو مفتاح اسماعیل صاحب کیونکہ شاہد خاقان عباسی بھی پھر آ گئے تھے وہاں پہ، تو مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پر آ گئے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے موجود تھے جلسے میں۔ تو جو نظریں تھیں، سننا چاہ رہے تھے لوگ، وہ نواز شریف صاحب کی تقریر تھی۔ گو کہ نواز شریف صاحب کو پر پابندی ہے قومی میڈیا پر، ان کو نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن اب یہ جدید دور ہے، آواز کہاں کہاں دبائیں گے؟ آواز تو پھر وہ گونج بنتی ہے، تو وہ آتی ہے، نکلتی ہے، وہ روکی نہیں جا سکتی۔ اور آج کے دور میں جب یوٹیوب، جب ٹویٹر، جب فیس بک، ہر جگہ پہ آپ آواز پہنچا سکتے ہیں، تو دبانا بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ جی سزا یافتہ ہے نواز شریف صاحب، تو ان کی تقریر نہیں سنائی جا سکتی قومی میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر نہیں سنائی گئی، یوٹیوب پر سب نے سنی، اور تو وہ نواز شریف صاحب کو سننا چاہ رہے تھے لوگ تو سنا۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے متعلق جو ایک تھا کہ وہ اب کوئی شاید بہت زیادہ ایک جذباتی، کافی عرصے کے بعد، کیونکہ ان کا خطاب تھا، پہلے یہ خبر تھی 11 اگست کا جو اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا، اس اجلاس کے میں یہ فیصلہ ہوا تھا، میاں صاحب نے اپنا رضامندی نہیں دی تھی تقریر کے لیے، اور پھر اچانک یہ جو کل اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے بعد فیصلہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے، لہٰذا ان کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ تو وہ جو تھا، لوگ ظاہر ہے پھر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اگر اچانک خطاب کر رہے ہیں تو ان کی تقریر کیسی ہوگی، بیانیے کا ابہام کس طرح ختم کریں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، اور شہباز شریف صاحب کا جو خطاب تھا پی ڈی ایم کے جلسے کو، وہ خطاب تو بہرحال انہوں نے اسلام آباد کی طرف جانے کا اعلان کیا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم لاکھوں کا مجمع لے کر اسلام آباد جائیں گے، اور اسلام آباد میں ایک عوامی میلہ ہوگا اور اس حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کی انداز ذرا آج تھوڑا سا کچھ عرصے کے بعد مائک گرانے والا انداز تھا، لیکن شہباز شریف صاحب پر لوگ اس طرح ان کی تقریر کو اتنا وزن نہیں دیتے جتنا وزن نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کی تقریر کو ملتا ہے۔ تو آج نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں دوبارہ چند جرنیلوں کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ چند جرنیلوں نے نظام انصاف کو یرغمال بنایا اور ہم خاموش رہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا۔ اب ایک سوال کا جواب یہاں پر نواز شریف صاحب دے گئے کہ کیا نواز شریف صاحب کا بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے، تو نواز شریف صاحب نے بیانیے کو انداز بدل لیا ہے ضرور، اپنی بات رکھنے کا۔ جو گجرانوالا میں انداز تھا وہ یہاں انداز نہیں تھا، جو انداز لاہور والے جلسے میں تھا وہ یہاں پر انداز نہیں تھا، جو انداز کوئٹہ والے جلسے میں تھا وہ انداز یہاں پر نہیں تھا، انداز مختلف تھا۔ لیکن جو نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج، جو تقریر کر رہے تھے، جو چہرے کے تاثرات تھے، وہ لہجہ بے شک نرم تھا، بات کرنے کی، گفتگو کرنے کا انداز ذرا نرم تھا، لیکن جو تاثرات تھے چہرے کے وہ وہی تھے، وہ کرب والے، تکلیف والے، کہ 3 بار کے وزیر اعظم اگر یہ کہیں کہ جی میرے اوپر پابندی ہے پاکستان میں میری تقریر دکھانے پر، تو پھر وہ چہرے سے کرب تو آتا ہے۔ اور دوسری چیز جو مجھے لگا کہ تقریر لائیو نہیں تھی، ریکارڈڈ میسیج تھا نواز شریف صاحب کا، تو وہ مجمع کو سنایا گیا، کیونکہ لائیو تقریر کی جو ہوتی ہے وہ فریکوینسی سنکنگ جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جو میسیج ہوتا ہے وہ بالکل سپاٹ سا ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح کی چیز تھی۔ لیکن بہرحال کانٹینٹ بڑا جاندار تھا، اور وہی کانٹینٹ تھا جو نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم بننے والی اے پی سی کے اجلاس میں کیا تھا۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب دوبارہ اس تحریک کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب
اپنے حق میں ماحول بنا کر پاکستان آنا چاہتے ہیں. اصل جو چیز ہے، کیونکہ آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ اب میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے پارٹی کے اجلاسوں میں کہا ہے اور اپنے قریبی رفقا کو کہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اگلے سال ہو سکتے ہیں، 2022 میں ہو سکتے ہیں. لہٰذا انتخابات کا ڈھول بجتے ہی نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنا چاہیں گے. تو وہ پاکستان واپس آنے کے لیے ان کو چاہیے وہ ماحول جس میں وہ آ سکیں. تو اس ماحول کے لیے اب پی ڈی ایم کو دوبارہ ریوائیو کرنے اور اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو کل جو اجلاس ہوا تھا یعنی 28 کو کراچی میں سربراہی اجلاس، اس اجلاس میں مسلم لیگ نون میں جلسوں کی ایک لمبی فہرست دی تھی. تو اس کے بعد اس کا جو فیصلہ ہوگا 7 ستمبر کو اجلاس کی توقع ہے، سربراہی اجلاس اس میں ہوگا. تو لہٰذا وہ اس میں جلسوں کی پر حتمی مشاورت ہوگی اور شیڈیول بنے گا جلسوں کا. اور کاروان جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کاروان ہوں گے، روڈ کاروان چلیں گے. تو بہرحال تو وہ سارا ایک نواز شریف صاحب ماحول بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے آج انہوں نے پھر کوشش یہ کی کہ ان کی جو تقریر ہے وہ ان کے بیانیے سے ہٹ کر نہ ہو. پھر انہوں نے آر ٹی ایس بیٹھنے کا سوال اٹھایا، انہوں نے اپنے خود کو اور مریم نواز صاحبہ کو دی گئی سزا کا سوال اٹھایا. پھر انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کے متعلق بات کی کہ شوکت صدیقی صاحب کو کہا گیا کہ جی نواز شریف صاحب کی سزا برقرار رکھی جائے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو ایک سوال پوچھے نا کوئی کہ یہ کس نے کہا شوکت صدیقی صاحب کو؟ اور انہوں نے پھر خود ہی جواب دیا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آر ٹی ایس بٹھایا تھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے 22 کروڑ عوام پر عمران خان مسلط کیا اور پھر پاکستان کا جھنڈے اور پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت دنیا میں رسوا ہوئی. اور پھر دنیا کا ایک لیڈر ہمارا فون سنتا نہیں، دوسرا ہمیں فون کرتا نہیں. یعنی وہ مودی صاحب کو عمران خان کہتے تھے نا کہ جی میں مودی کو فون کرتا ہوں تو وہ فون نہیں سنتے، میرے سے بات نہیں کرتے. اور ٹرمپ اپنا بائیڈن جب سے آئے، عمران خان صاحب کی انتظامیہ پاکستان حکومت گلا کرتی رہی کہ بائیڈن ہمیں فون نہیں کر رہے، پوری دنیا سے انہوں نے بات کر لی، ہم سے بات نہیں کر رہے. تو یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو کچھ کیا گیا 2018 کے انتخابات میں اس کے نتائج ہیں کہ پاکستان جو ترقی کر رہا تھا، پاکستان جس میں بجلی بن رہی تھی، کراچی کی روشنیاں واپس آئیں، اس پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا گیا. اور نتیجہ اب یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں 21 کروڑ لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے بقول 21 کروڑ غریب ہیں. چند لاکھ لوگ جو ہیں مراحت یافتہ، وہ تمام وسائل زمینوں پر قابض ہیں، سرکاری ملازمتیں، سرکاری نوکریاں کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، پینشنیں لیتے ہیں، سرکاری پلاٹ اور پرمٹ مفت میں لیتے ہیں، مفت میں. اور 22 کروڑ باقی 21 کروڑ 21.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے منہ سے نوالا بھی چھین لیا گیا ہے، ان سے دوائی بھی چھین لی گئی ہے. اور پھر مراحت یافتہ لوگوں کے لیے علاج کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، علاج کے لیے سرکاری خزانے کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر اس پر آ کر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جب یہ سارا کچھ میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ترانہ سنتا ہوں تو وہ ترانہ مجھے یوں لگتا ہے، یعنی ترانہ یہ وطن تمہارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسماں اس کے، یہ ترانہ ہے. تو اس کی پیروڈی بنائی گئی تھی کسی زمانے میں. تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی جناب یہ جب میں حال دیکھتا ہوں، یہ عالم دیکھتا ہوں پاکستان میں غریبوں کے لیے ایک الگ اور مراحت یافتہ طبقے کا ایک الگ حقوق، تو اس پر بھی مجھے ترانہ جب میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ترانہ ہے یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خام خواہ اس میں. بڑی چوٹ کی ہے اس میں نواز شریف صاحب نے. اور پھر وہی آر ٹی ایس کا ذکر اور مطلب کل جو ہے اصل میں میاں نواز شریف صاحب کی آج کی تقریر وہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ٹوٹ گیا تھا مارچ میں، پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی اور مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات جو ہیں وہ بیانیاں، وہ کنفیوژن، وہ مسلم لیگ نون کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی. کہ شہباز شریف صاحب انٹرویوز دیتے، انٹرویوز میں کہتے کہ جناب ہماری اپنی حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی 2018 کے انتخابات میں، اگر ہم نے باہمی مشاورت کر لی ہوتی تو پھر ہمارے لیے نتائج اور ہوتے اور نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم ہوتے. پھر کشمیر کے انتخابات کے لیے شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ جی وہاں پر ہم نے اپنی حکومت کی کارکردگی نہیں بتائی. تو اس پر بھی پھر ان دونوں انٹرویوز کے بعد نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی، ریبٹل تھا، شہباز شریف صاحب کو جواب دیا تھا انہوں نے ان کا نام لیے بغیر. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک مخالف جماعت ایک دوسرے کو کے خلاف بیان بازی کرتی ہیں، تو اسی طرح لیا گیا اس ساری صورتحال کو. اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ معاملہ صرف چند سیٹوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ ان کا ہے جو ووٹ چوری کرتے ہیں. جو آج بھی انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جن کا کام سیاست کرنا نہیں ہے
وہ سیاست کرتے ہیں جن کا کام ملک چلانا نہیں ہے، وہ حکومتیں بناتے اور حکومتیں گراتے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کا جو ٹوٹل ایک ہم کیا کہتے ہیں اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ پاکستان میں ظاہر ہے ڈیموکریٹس کا بیانیہ، سویلین سپرمیسی کی بات کرنے والوں کا بیانیہ ہمیشہ یہی رہا ہے، اور یہ نواز شریف صاحب نے خیر اڈاپٹ کیا بیانیہ۔ یہ پاکستان میں جمہوری جدوجہدیں، چاہے ایم آر ڈی ہو، چاہے اس کے بعد اے آر ڈی ہو، اور پھر اس کے بعد یہ والی جد تحریک ہو، یا اس سے پہلے کی تحریک ہو پاکستان میں جمہوریت کے لیے جو لوگوں نے چلائی ہیں، سویلین سپرمیسی کے لیے جو لوگوں نے چلائی ہیں، ظاہر ہے نواز شریف صاحب انہی کی کو فالو کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں حق جو ہونا چاہیے حکومت کا وہ ووٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ لیکن اب کیونکہ پی ڈی ایم جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ پی ڈی ایم بیٹھ گیا تھا، پی ڈی ایم ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو لہٰذا پی ڈی ایم کو دوبارہ پی ڈی ایم میں جان ڈالنے اور پھر انتخابات کا ماحول بنانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے آج ذرا اپنے بیانیے کو وہ کیا ہوتا ہے ریویو کیا ہے، اس کی طرف اس کو دوبارہ لوگوں کو بھی یاد کرایا کہ جی ہم نے یہ بیانیہ نہیں چھوڑا۔ شہباز شریف صاحب باہر ہیں، شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ والی مسلم لیگ نون ہے جو سویلین سپرمیسی کی بات کرتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے آج کی تقریر سے ان کا یہی اس کا تشریح اسی طرح کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سخت ترین موقف اختیار کرنے کے بعد خاموش ہوتے رہے۔ کبھی مریم نواز صاحبہ انتہائی بڑی بڑی ریلیز نکالنے کے بعد سال سال خاموش ہوتی رہی، جس طرح اب دوبارہ ان کی خیر ان کو تو ابھی ان کی صحت کا بھی ایشو ہے، لیکن صحت کا ایشو سے پہلے بھی، کرونا میں مبتلا ہونے سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد مریم نواز صاحبہ اس طرح متحرک نہیں نظر آئی تھی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو ایک موقع دیا گیا تھا۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ساتھ رکھ کر اسی اسٹیج پر بٹھا کر نواز شریف صاحب وہ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں جو باتیں شہباز شریف صاحب نہیں سننا پسند کرتے تھے۔ وہ جو ایک مذاق بنا تھا کہ پی ڈی ایم بنا تھا تو شہباز شریف صاحب جیل چلے گئے، فرمائشی گرفتاری کہ مجھے گرفتار کر لو، بھائی صاحب نے جو باتیں کرنی ہیں وہ باتیں میں تو سن نہیں سکتا یا میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ بھی شریک جرم تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی تقریروں پر پھر پرچے بھی ہوئے تھے نا، مقدمات بھی ہوئے تھے، تو شہباز شریف صاحب ان مقدمات میں اپنا نام نہیں ڈلوانا چاہتے تھے، تو اس مذاق بنا کے وہ شہباز شریف صاحب نے فرمائشی گرفتاری کروائی، اور اس کے بعد پی ڈی ایم ٹوٹا تو شہباز شریف صاحب رہا ہو گئے، اور رہا ہونے کے بعد پھر پی ڈی ایم میں اس طرح کی جان نہیں پڑی۔ تو اب دوبارہ نواز شریف صاحب خود فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے سیدھا ایک معاملہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نکلے ہوئے ہیں ایک مہم لے کر۔ اب ان دنوں کیا ہے، حکومت مخالف کوئی بڑی تحریک بھی نہیں تھی پیپلز پارٹی کی، لیکن وہ نکلے ہیں تو اس کے پیچھے بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتخابات دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے جائیں گے سال سوا میں، اور نواز شریف صاحب بھی اب اگر دوبارہ پی ڈی ایم کو ریوائیو کر رہے ہیں اور دوبارہ متحرک ہو کر اپنی جماعت کو بھی آگے نکالنا چاہ رہے ہیں تو میدان میں نکالنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے جو وہ میٹنگوں میں اپنے اور قریبی ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں مسلسل کہ بھئی انتخابات ہونے والی ہیں، اپنی تیاری کرو، اپنا گھر مضبوط کرو، اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کی خاموشی یا مسلم لیگ نون کے بیانیے کے ابہام کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے لوگ ادھر ادھر باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے، ادھر ادھر رابطے کرنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں کہ پتہ نہیں ہماری قیادت کس طرح کی سیاست کر رہی ہے، کوئی رخ نہیں ہے، کوئی ڈگر نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، تو اگر قیادت ہی بے سمت ہو جائے تو پھر ہمیں اپنا فیصلہ تو خود کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا ان کو روکنے کے لیے بھی کہ بھئی ہم اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں، جو پولیٹکس ہم نے شروع کی تھی ہم اسی پولیٹکس پر کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی ڈگر پکڑ رہے ہیں، دوبارہ ہم اپنے راستے پر دوبارہ آ رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے آج جو جیسچر دیے ہیں، آج جو ان کا خطاب ہے، وہ کئی سوالوں کے جواب کہ مسلم لیگ نون کی پولیٹکس کیا ہے وہ جواب بھی دیے، اور ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کیے کہ بھائی کوئی پوچھے کہ پاکستان، لوگ جو پوچھتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا تو وہ ذرا بتائیں کہ جب ووٹ چوری کیا جا رہا تھا تو ہم خاموش کیوں تھے، جب چند جرنیل نظام عدل کو یرغمال بنا رہے تھے تو ہم خاموش کیوں تھے، جب انصاف پسند ججوں کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ہم خاموش کیوں تھے، جب پورے نظام کو سبوتاژ کیا جا رہا تھا تو ہم خاموش کیوں تھے، جب ووٹ چوری کیا جا رہا تھا تو ہم خاموش کیوں تھے، جب آر ٹی ایس بند کیا جا رہا تھا تو ہم خاموش کیوں تھے، جب ریاست پر ریاست بنائی جا رہی تھی تب ہم خاموش کیوں تھے۔ تو یہ نواز شریف صاحب نے سوال اٹھائے ہیں،
اور انہی سوالوں میں جواب ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آئندہ نسلوں کے لیے کون سا پاکستان چھوڑنا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو نواز شریف صاحب نے یہ سوال بھی اور جواب بھی کہ ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں اپنی تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا اور آئندہ عام انتخابات میں ووٹ چوری ہونے سے روکنا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو، نواز شریف صاحب کو اور پی ڈی ایم کو لگ رہا ہے کہ عام انتخابات جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں، لہٰذا حکومت گرانے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ضرور بات کی انہوں نے کہ ہم نے سوالوں کے جواب بھی لینے ہیں اور ہم نے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، جمہوریت کے طرز عمل پر چلتے ہوئے لوگوں کو حقوق دینے والا مقصد، ہمیں اس پر آنا ہوگا، اور پاکستان میں وہ جو بھرات یافتہ طبقہ ہے چند لاکھ، ان کے تسلط سے ملک کو آزاد کرانا ہوگا۔ یہ نواز شریف صاحب کا آج پیغام تھا، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے اصل یہ ہے کہ انتخابات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔